بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 8 جون پیر کا دن 2026 سال ہے اور ہم آپ کے خدمت میں تازہ ترین اطلاعات لے کے آئے ہیں۔ کچھ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی ایک مرتبہ پھر صورتحال، جس میں کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ ایک مرتبہ پھر لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے اوپر 3 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ کل داغے تھے اور اس کے جواب میں اسرائیل نے ایران کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ لبنان کے اندر اسرائیل کے جو اٹیکس ہیں وہ مستقل جاری ہیں، جس کو ریٹیلیٹ کیا ہے، جس کا جوابی رد عمل جو ہے وہ ایران نے دیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ایران نے بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ داغے تھے وہ تمام کے تمام اپنے ٹھکانے پہ پہنچے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو اسرائیل ہے وہاں انہوں نے ایک مکمل بلیک آؤٹ کر رکھا ہے اور تازہ جو اطلاعات ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے یہ رپورٹ نہیں کیا گیا۔ البتہ ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپریشن نصر کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا کوڈ نیم یا حیدر قرار رکھا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے تمام جنگی یونٹس کے مکمل طور پر تیار رکھنے، فوج کو ہر محاذ پر ڈٹے رہنے کے حوالے سے پاسداران انقلاب کے ترجمان نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کے اسٹریٹجک فضائی اڈے نواتم اور تل نواف جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا اور کارروائی اسرائیل کے میزائل حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب صہیونی ریاست جو ہے وہ لبنان پر حملے روک دے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ میں جارحیت دہرائی گئی تو مزید سخت جواب دیں گے۔ خطے میں تمام امریکی اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا، تاہم جو تمام محاذ ہیں اس پر فائر بندی کی قبولیت شرط تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلی سیز فائر ہوئی تھی جو کہ پاکستان نے کروائی تھی، اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ٹویٹ کے اندر لبنان کے اندر سیز فائر کا اعلان کیا تھا، اس کو بھی وائلیٹ کیا گیا بار بار، اور اسرائیل مسلسل اپنے جو میزائل ہیں وہ داغ رہا ہے۔ کل بھی ایک بڑا حملہ دائیا جو کہ ساؤتھ بیروت میں ہے، جنوبی بیروت، جو کہ ایک شیعہ ڈومیننٹ ایریا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ظاہر ہے دائیا، میں خود بھی وہاں پر کئی مرتبہ کہی ہوں، کہا جا رہا ہے کہ یہ حزب اللہ کا گڑھ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہے وہاں پر انہوں نے اٹیکس کیے جس میں بہت سارے معصوم بچے بھی جو ہیں وہ ان کی شہادتوں کی اطلاعات آئی ہیں، جس کے بعد ایران نے یہ میزائل داغے ہیں، اور تہران اس بات کے اوپر اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک لبنان کے اوپر حملے جاری رہیں گے اس کو روکا نہیں جائے گا۔ دوسری جانب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو حوثیز ہیں وہ بھی باب المندب کو بند کرنے کے حوالے سے اب دھمکی دے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لبنان کے اوپر اٹیکس نہ ہٹے تو باب المندب بھی بند کر دیا جائے گا، جو کہ بحیرہ احمر کی ایک اہم گزرگاہ ہے، اور اس کا اسرائیل کو بہت فائدہ ہوتا ہے، یعنی اسرائیل اس کو استعمال کرتا ہے، اور اگر یہ بھی بند ہوا تو آبنائے ہرموز کے بعد جو ہے وہ یہ جو آبنائے باب المندب ہے اس کے بند ہونے سے دنیا کی معیشت کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ایرانی میڈیا ہے اس کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد کرمان شاہ میں دفاعی نظام ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ دفاعی نظام کے ذریعے اسرائیلی حملوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور ابراہیم عزیزی جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ فلسطین اور لبنان پر حملے ثبوت ہیں، اسرائیل امن کی زبان سے ناواقف ہے، مزاحمتی محاذ بھی امریکہ اسرائیل سے انہی کی زبان میں بات کرے گا، یعنی مستقل جو ہے وہ ایران کے فلسطین کے اوپر بھی اٹیکس جو ہیں اور لبنان پہ بھی اس وقت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے اسرائیل، جس کو کہ انہوں نے ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب بیروت پر جو اسرائیل نے کہا ہے کہ انہوں نے حملے کا جواب دیا ہے، اور انہوں نے اصفہان کے اوپر، تبریز کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں۔ اسی طرح سے ایران نے جو ایران کے جو میزائل داغے گئے ہیں اس کے اوپر ٹرمپ نے رد عمل دیا، اور اس نے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران نے جتنے بھی میزائل داغنے تھے داغ لیے، بس کرے، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرے۔ دوسری جانب ایران واپس میز پر آئے اور وہ معاہدہ کرے، یہ بھی انہوں نے کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ امریکی فوج جو ہے وہ الرٹ ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بیروت پر آج کے حملے پر میں خوش نہیں ہوں، یعنی بیروت پر جو حملہ ہوا تھا اس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا
ریئیکشن دیا، اور پھر اس کے بعد ایکزیوس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گفتگو کی نیتن یاہو سے اور ان کو بھی کہا کہ وہ جوابی وار نہ کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے، اسرائیل نے جوابی وار ایران کے اوپر کیا، اور یوں ایک طرح سے دیکھا جائے تو امریکہ بھی اس معاملے کے اوپر اسرائیل سے ناخوش ہے، یا کم از کم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب جو ایران ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو نو پیس نو وار سچویشن ہے وہ خطرناک ہے اور اس سے نمٹنا ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ پچھلے 3 دن سے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تہران کے دورے پہ ہیں، انہوں نے ایک خصوصی خط جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وہ بھی پہنچایا ہے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے نام، اور عباس اراغچی صاحب کو انہوں نے یہ خط جو ہے ان کے حوالے کیا۔ پاکستان ان کوششوں کو آگے رکھے ہوئے ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو کسی صورت جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اور پاکستان ایک میڈییٹر سے زیادہ ایک صلح جو کے طور پر جو ہے وہ کام کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی مختلف دورے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے ہو چکے ہیں، اور کل فیلڈ مارشل کا اور عباس اراغچی صاحب کا بھی ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے جو رپورٹ کیا ایرانی میڈیا نے، انہوں نے زور دیا ہے ایران کے اوپر کہ وہ جلد سے جلد امریکہ کی جو تجاویز ہیں ان کا جواب دے تاکہ یہ صورتحال کسی ایک طرف جا سکے۔ دوسری جانب ہماری کچھ تہران میں اعلیٰ ذرائع سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے، ہماری خود، اور یہ ایک طرح سے بریکنگ نیوز بھی ہے، کہ پاکستان نے کے کردار کے اوپر نہ صرف ایران کو بھروسہ ہے بلکہ ایران اس وقت ثالث کار کے طور پر کسی اور ملک کو بھی اتنا قریب نہیں سمجھتا جتنا وہ پاکستان کو سمجھتا ہے۔ ایران کا مکمل بھروسہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے، اور ہمیں ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ بھلے قطر کے اندر ہوں یا عمان کے اندر ہوں، وہ دونوں جو پروسیس تھے، دونوں جو عمل تھے وہ ناکام ہوئے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اب تک ان مذاکرات کو بہت کامیابی کے ساتھ چلایا ہے، اور آگے بھی ایران کا پورا بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے، فیلڈ مارشل کے اوپر ہے۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ان پورے صورتحال سے اس سے نکلے گا۔ ظاہر ہے کہ ایران کو بھی اس وقت نو پیس نو وار والی سچویشن سوٹ نہیں کرتی ہے اور اس کے لیے بھی خطرناک ہے، لیکن دوسری جانب شاید اسی کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایران نے جوابی وار کیا ہے اسرائیل کے خلاف، اور اس کے اوپر جوابی وار کیا ہے تاکہ اسرائیل کو روکا جا سکے۔ اسرائیل مستقل آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے جو ایکسپینشن کے ان کے ڈیزائنز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرتا ہوا وہ آگے جا رہا ہے، جس کو روکنا بہت ضروری تھا، اور میرے خیال ہے ایران کے علاوہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں روک سکتا ہے۔ اب دوسری جانب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں حزب اللہ نے کہ جو اسرائیلی فوجی پوزیشنز پر ڈرونز اور میزائلوں سے انہوں نے حملے کیے ہیں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لبنان کی سرحد اور شمالی اسرائیل کے قریب واقع اسرائیلی فوجی پوزیشنوں اور فوجیوں کے اجتماع پر ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے سے متعدد حملے کیے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ایران نے لبنان کے حوالے سے لبنان کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ لبنان کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب حزب اللہ جو ہے وہ بھی، اور دوسری جانب حوثیز جو ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر آنے کے لیے تیار ہیں، اور جو یمن کے حوثیز ہیں ان کی آبنائے باب المندب جو ہے اس کے اوپر پوری ان کی میجورٹی، ان کا کنٹرول ہے، اور اگر باب المندب کو حوثیز کنٹرول کرتے ہیں اس طرح سے، آبنائے ہرمز آلریڈی کنٹرول میں ہے ایران کے، اور ایک پوری دنیا کو ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑا بحران جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو اراغچی صاحب ہیں، انہوں نے، عباس اراغچی نے مختلف لوگوں سے، مختلف ممالک کے جو جس میں کہ ترک وزیر خارجہ، قطر کے، سعودی عرب کے، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کیے ہیں، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور جس میں کہ انہوں نے موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر مشاورت کی ہے۔ اسی طرح سے ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو محسن نقوی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ زور دیا ہے کہ کسی طریقے سے اس سارے معاملات کو ختم کیا جائے۔ پاکستان نے پچھلے 16 ماہ میں
6 زمینی مشاہداتی سیٹلائٹس لانچ کیے ہیں. یہ بھارتی حکام نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارتی خلائی ادارے تحقیقاتی ادارے ISRO کے عہدیدار کے مطابق پاکستان نے صرف 16 ماہ کے دوران زمین کے مشاہدی یعنی ارتھ آبزرویشن کے لیے 6 سیٹلائٹس خلا میں بھیجے ہیں. ان سیٹلائٹس کو اس انداز میں مدار میں رکھا گیا کہ وہ بھارتی علاقے کی مسلسل تصاویر اور معلومات حاصل کر سکے. بھارتی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ چینی سیٹلائٹ بھی بھارتی سرزمین کی نگرانی اتنی ہی کرتے ہیں جتنی بھارت خود نہیں کرتا. ان کے بقول ہماری سرزمین کا ہر انچ نگرانی کے دائرے میں ہے. یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے اس کے اندر اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو بہت انہینس کیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ ہے. دوسری جانب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان کے حوالے سے جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر کل انتخابات ہوئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی ہے. 9 کے قریب اب تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نشستیں حاصل کر چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ 12 سے 13 نشستیں حاصل کر سکتی ہے. کچھ کے اوپر ریزلٹس جو ہیں وہ روکے گئے ہیں جس کے اوپر نیر بخاری صاحب نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے اور تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس پوری کیمپین کو جس طرح سے بلاول بھٹو راسوا بھٹو نے جاری رکھا اور اس کو لانچ کیا اور جس طرح سے انہوں نے وہ کیا اس کا ان کو ثمر بھی ملا ہے. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز 5 سے 6 نشستیں اب تک جیتنے کا دعویٰ ان کی طرف سے ہوا ہے لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ مریم نواز جنہوں نے پچھلی دفعہ اس کی مہم چلائی تھی ان کے بغیر اس مہم کا چلنا جو ہے وہ کوئی زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے. اور یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ مریم نواز کراؤڈ پولر تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتخابی مہم کے حوالے سے ان کی عدم موجودگی نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو نقصان پہنچایا ہے. دوسری جانب جو اب کولیشن گورنمنٹ بننے کے امکانات بہت روشن ہو گئے ہیں اور یہ امکانات اس لیے روشن ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN مل کے یہاں پہ بھی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. 5-6 کے قریب یہاں پہ آزاد امیدوار بھی جیتے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ ایک اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین کی ایک نشست سامنے آ چکی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنی جو حکومت ہے وہ بناتی ہے. آج شام ایک اہم ملاقات پاکستان وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان ہوگی. اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ مختلف معاملات کے اوپر بات ہوگی اور اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے بلتستان کی جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ وہاں پہ معاملات گڑبڑ ہوئے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے اپنا جو موقف ہے مزید سخت کرے گی. ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کا جو اظہار کیا ہے وہ ابھی تک نمٹ نہیں سکے ہیں. اسی سلسلے میں آج ایک اہم ملاقات یہ ہونے جا رہی ہے. اقتصادی رابطہ کونسل کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے. ابھی تک بجٹ کے حوالے سے صورتحال کلیئر نہیں ہے جبکہ اعلان ہو چکا تھا کہ 10 تاریخ کو بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. یہ کم از کم سرکاری سطح پر جو ہے اس بات کا کہا جا رہا تھا کہ 10 تاریخ کو پیش کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ایک طرف IMF ہے دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے گلگت بلتستان الیکشن ہے اور یہ سب چیزیں مشروط ہوئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بہت حد تک اس وقت جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار ہو چکی ہے اور اگر اس کے حوالے سے بتایا جائے تو وہاں پر کل رات کو کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ راولا کوٹ کے اندر کل جو ہے وہ ایکسچینج ہوا ہے جس میں کہ 7 سویلینز خود حکومت آزاد کشمیر تصدیق کر رہی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں مارے جا چکے ہیں. اور اسی طرح سے کچھ پولیس اہلکار جو ہیں ان کی شہادت کی بھی اطلاع ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپریشن کیا گیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ ان کے یعنی ریاست ان کو مسکریئنٹس کہہ رہی ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ شدت پسند تھے یا انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایک ہنگامے اور احتجاج یا پرتشدد ہنگامے جو ہیں وہ کیے. بہرحال یہ ایک تو بالکل اس وقت بلیک آؤٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر. کوئی بھی جو صورتحال ہے وہ
ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح پکچر اس کی سامنے آ رہی ہے. افواہیں بھی بہت گردش میں ہیں, پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے افواہوں کا بازار گرم ہے. اس کو روکنا صرف اسی حد تک ممکن ہے جب تک کہ اصلی صورتحال سامنے نہیں آتی. یاد رہے کہ جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے کشمیر کے معاملے کے اوپر اپنی سخت اظہار برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے اپنی حکومت کے ساتھ, جو کہ ان کی وہاں پر وزیر اعظم ان کے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے اجلاس جو ہے وہ طلب کرنا ہے. یہ یاد رہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, اور ان کو شیڈول 1 کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. اس کے اوپر بہت سارے حلقے معترض ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے ہی شہریوں کو, اپنی سیاسی جماعتوں, کمیٹیوں کو دہشت گردوں کے اس میں لے کے آئیں گے تو یقینی طور پر اس کے اوپر ریزنٹمنٹ آ رہی ہے. لیکن دوسری جانب جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے طرف سے بھی بہت ہی سخت قسم کا رد عمل اور سخت جو موقف ہے وہ سامنے آ رہا ہے. کل ایک پریس کانفرنس طارق فضل چودھری صاحب نے کی تھی جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ جی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے مطالبات آئے تھے, جو پہلے اس میں ایک رعایتی آٹا, بجلی کے ٹیرف میں کمی, اشرافیہ کی امراض کا خاتمہ یا کمی, ان پر مطالبات کے ساتھ حکومت سے بات چیت چلتی رہی, لیکن ساتھ ہی مختلف مواقع کے اوپر احتجاج بھی ریکارڈ ہوئے. مئی 24 میں اس پہ انہوں نے کہا کہ جی مطالبات زیادہ تر تسلیم کر لیے گئے, لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ 12 نشستوں کا ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ جو کہ آئینی کورٹ ہے آزاد کشمیر کی, وہ فیصلہ دے چکی ہے کہ جو نو منتخب اسمبلی ہوگی جس کے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 27 جولائی کو اناؤنس ہو چکے ہیں, وہ اقتدار میں آ کے اس کے اوپر وہ اسمبلی فیصلہ کرے گی تو اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. مظاہروں کے ذریعے سے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات درست بھی ہے کہ جب 27 کو الیکشنز ہونے ہیں اس میں عوامی ایکشن کمیٹی اس میں اپنا حصہ لے سکتی ہے, تو وہ کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں اس پہ معترض ہیں. اور دوسری جانب حکومت کو بھی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 12 اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت تھی, اس کے اوپر آگے بڑھنے کی ضرورت تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جو پرتشدد واقعات ہوئے تھے اس کے بعد اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس طرح سے سامنے نہیں آئی ہیں, اس کو فالو اپ کے طور پر نہیں دیکھا گیا. پھر جو ہمیں جو اطلاعات آئی ہیں, جو کل پریس کانفرنس بھی تھی اس میں کہا گیا کہ پچھلے مئی سے لے کے آزاد کشمیر بھر میں احتجاج, شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام, تشدد اور جھڑپیں ہوئی ہیں. اس کے بعد ستمبر 2025 میں 38 مطالبات پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈز دیا گیا تھا, جس کے بعد آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن, پہیہ جام اور احتجاج ہوا. تاہم اکتوبر 2025 میں حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان امن معاہدہ ہوا. جوائنٹ کمیٹی کے کئی مطالبات حکومت نے تسلیم کیے, چند ایک ایسے تھے جن پر آگے بات چیت نہیں بڑھ سکی. اس کے علاوہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مئی میں احتجاج اور مارچ کی کال بھی دے دی. 5 جون 2026 کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا. اس کی تفصیلات 24 مطالبات پہ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ عمل درآمد ہوا ہے, 15 مطالبات پر جزوی طور پر مکمل ہوئے ہیں, 4 مطالبات کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اکتوبر 25 کے بعد 24 مطالبات پر ریکارڈ پیش رفت ہوئی ہے. تاہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 11 مئی 2026 کو مزید 8 اضافی مطالبات جو ہے وہ پیش کیے, جو اس میں جو مشاورت کے بعد جو پیش رفت ہوئی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے حوالے سے, اس میں 177 FIRs جو تھی وہ واپس لے لی گئی. تاہم 15 ڈیتھ کیسز جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں. کابینہ کا حجم جو ہے وہ کم کر کے 20 وزراء کو لیا گیا, معطل ملازمین کو بحال کیا گیا, ٹرانسپورٹ پالیسی کا ریویو نافذ کیا گیا, گاربیج کلیکشن میکنزم ADP جو ہے اس میں شامل کیا گیا, معاوضے ادا کیے گئے, 7 اموات کے 70 ملین روپے ادا کیے گئے, 48 زخمی 48 ملین روپے ان کو دیے گئے, 2 اضافی تعلیمی بورڈز کا معاملہ مکمل کیا گیا, اثاثوں کی تقسیم کے لیے تجویز جو کمیٹی تھی وہ تجویز کی گئی اور تعلیمی اداروں میں اوپن میرٹ نافذ کیا گیا. منگلا ڈیم متاثرین کے واجبات جو ہیں مکمل کیے گئے, بجلی کے میٹرز کی ٹینڈرنگ نافذ کی گئی, PPRA کے ساتھ MOU کیا گیا, اسکول اور
کالجوں کے 5 KW لوڈ کو ختم کیا گیا، ہیلتھ کارڈ نافذ کیا گیا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ آزاد کشمیر اسمبلی سے منظور ہوا، فنڈز کی منتقلی جو ہے اس کے پروسیس وہ ابھی پروسیس میں، اور احتساب بیورو اینٹی کرپشن کا مرجر ہوا، گندم کی سپلائی نافذ کی گئی، اور یہ تمام اقدامات ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیے ہیں۔ دوسری جانب جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے مطالبات میں 12 نشستیں جو کہ مہاجرین کی پاکستان بھر میں ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ خارج کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ ان کے ذریعے سے منپولیٹ کیا جاتا ہے الیکشن، اور اپنی مرضی کے لوگوں کو منتخب کر کے آزاد کشمیر میں حکومت بنائی جاتی ہے۔ یہ ایک جائز مطالبوں میں سے عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک جائز مطالبہ ہے، اور بہرحال لیکن اس کے اوپر بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ پرتشدد واقعات ہو۔ اور دوسری جانب ریاست کو بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر آزاد کشمیر میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح سے پاکستان بھر میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کی وہاں پہ پریزنس ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے اور ان کو آگے لانا چاہیے تاکہ یہ ان معاملات کو دیکھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں، سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ان کے جو سربراہان ہیں وہ وہاں پہ بیٹھیں اور وہ اپنی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھائیں، اور یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کر سکتے ہیں، خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر میجورٹی ہے، اور دیکھا جائے تو وہاں پہ جو اکثری عوام ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کو سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے اور وہاں پہ ان سارے مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو نے اپنی جو وہاں کی حکومت ہے اس کے ساتھ اظہار ناراضی کیا ہے، اور کیونکہ وہ اس معاملے کو ان کو ڈیل کرنا چاہیے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں آگے بڑھیں اور اس کے اوپر پیش رفت ہو، لیکن جب تک سیاسی جماعتیں اس عمل میں نہیں آئیں گی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی خیر خواہ جو نتائج ہیں وہ مل سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔